تو وہ جو خدا بنے بیٹھے تھے وہ کنگرے جب 14 نیچے گرے تو اللہ کی ذات نے فرمایا کون آیا؟ طٰہٰ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طٰہٰ کہہ کے پکارا۔ طٰ کے 9 عدد ہیں، ہا کے 5 عدد ہیں۔ 9 اور 5 دوستوں کتنا ہوتا ہے صاحب بتاؤ؟ 14 کا عدد ظاہر ہوا، 14ویں کا چاند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں کا چاند کہہ کے پکارا۔ کیا گیا 14ویں کا چاند؟ وہ قمر آیا، وہ شمس آیا کہ جس کے لیے کائنات بنی تھی۔ ان 14 کو جو پہلے 14 کا عدد ناحق کی صورت میں استعمال ہو رہا تھا، حضور کے آنے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اب وہ 14 والا آیا ہے کہ جس کا عرش فرش پہ چرچا ہے۔ لو اب چرچے کرو، وہ آ گیا جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو تحریک نہ کرتا۔ اب اس 14 کی شان دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان ظاہر ہوئی۔ دوستو اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 طرح کے ہیں۔ مت لڑو، کوئی اس میں لڑائی کی بات نہیں ہے۔ اول اہل بیت وہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تحلیق ہوئی تو اللہ کے ارد گرد 5 انوار والی ہستیاں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ تو خدا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب اور اس کا اہل بیت ہے، یہ وہ 5 تن پاک ہیں۔ اچھا یہ بہت عزیز ہیں، خدا کی ذات نے فرمایا یہ میرے محبوب کا گھرانہ ہے، جب کوئی مجھ سے ان کا صدقہ مانگتا ہے تو میں عطا کر دیتا ہوں۔ یہ عرش کی بات ہے، حضور کے عرشی اہل بیت 5 تن پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر بیٹھ کر بھی بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں چادر تطہیر کے اندر، حضرت امام حسن علیہ السلام کو لے لیتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے لیتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا گھر میں ہیں، ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ بھی آ جائیں، وہ بھی آگے، مولا علی باہر ہیں، سرکار تشریف لائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، تو فرمایا آؤ علی آپ بھی آ جاؤ میری اس حضور کی ازواج مطہرات گھر میں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ مومنوں کی ماں، ہماری ماں فرماتی ہے آقا چلی میں بھی آپ کی اس چادر میں آ جاؤں، اس چادر تطہیر کے نیچے؟ کہا کہ نہیں، جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، یہی ہیں جو عرش اور فرش پر میری اول اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد وہ اہل بیت حضرت سید عبد المطلب علیہ السلام، حضور کے دادا جان، آپ کے والد گرامی حضرت سید عبداللہ علیہ السلام، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا گھرانہ ہاشمی خاندان، آپ کا وہ ہاشمی خاندان جس میں آپ تشریف لائے، جن کے گھر پیدائش ہوئی اور پھر جنہوں نے قرآن کی میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے عالم یا جد کا یتیمن فاوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورت ضحیٰ میں یہ 6 نمبر آیت ہے، میرے سامنے قرآن پاک ترجمے کی صورت میں موجود ہے، یہ میں کہہ رہا تھا۔ کیا نہیں پایا تمہیں رب نے
کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یہ ہمارے علامہ سید شبیر احمد صاحب ہیں اہل دیوبند سے، یہ ان کا ترجمہ ہے، میرے سامنے موجود ہے اس وقت قرآن پاک، کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر تمہیں ٹھکانہ عطا کیا؟ اور وہ ٹھکانہ کہاں سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ کے دادا جان دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی والدہ دنیا سے تشریف لے گئی، تو پھر مولا کائنات کا گھرانہ حضرت سید ابو طالب علیہ السلام، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر پروان چڑھایا، آپ کی نگہداشت کی، اس 5-6 سال سے لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 سال تک نگہداشت فراہم کی۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ایک ہی سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا دنیا سے پردہ کرتی ہیں، پھر حضرت سید ابو طالب علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ سال جو ہے، ہم کہتے ہیں 1 دن غم 2 دن یار 3 دن بنا لیا کرو، کوئی کہتا ہے تم نے 40 دن رکھ لیے ہیں، اتنا زیادہ کر دیا ہے، تو نبی پاک سے پوچھ لو جا کے انہوں نے کتنا دن غم بنایا ہے اپنے پیاروں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضرت سید ابو طالب علیہ السلام ایک ہی سال میں میرے دونوں موسم خدا نے اپنے پاس بلا لیے ہیں، تو کیوں نہ یہ پورا سال عام الحزن، حزن کہتے ہیں غم کو، عام کہتے ہیں سال کو، حضور نے فرمایا یہ سارا سال غم کا سال بنایا جائے گا۔ وہ گھرانہ قریش کا جس میں حضور تشریف لائے، جنہوں نے پرورش کی اور جنہوں نے نگہداشت کی، کہ جب شیب ابی طالب میں نگرانی کی بات آتی ہے، محافظت کی بات آتی ہے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ایک بیٹے کو ایک جگہ لٹاتے ہیں، کل دوسرے کو لٹاتے ہیں، پرسوں تیسرے کو، کہا بابا یہ کیوں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے بابا یہ کیوں بار بار ہمیں اس طرح کرتے ہیں؟ حضور کے بستر پر کبھی کسی کو لٹاتے ہیں، کبھی کسی کو۔ فرمایا کہ ان کی دشمنی بہت ہے اور میرے رب نے ان کی نگہداشت کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے، تم چلے جاؤ، میری ساری اولاد قربان ہو جائے، ابو طالب قربان ہو جائے، سارا گھرانہ چلا جائے، ہمارا کچھ نہ باقی رہے، لیکن میرے اس بچے کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کس کی ڈیوٹی لگائی؟ اللہ جس سے جو چاہتا ہے کام وہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جس میں آپ تشریف لائے، وہ پاک گھرانہ، یہ پاک نور جس پاک گھر میں آیا وہ دوسری اہل بیت، دوسرا گھر۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور کی تمام ازواج، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے لے کر ہاں وہ ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پاک حرم آپ کا، یہ تیسری اہل بیت ہے۔ کیوں؟ بیویاں گھر میں نہیں ہوتی، حضور کی تمام بیویاں ام المومنین ہیں اور تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو اس میں ذرا سی بھی تفریق سمجھے وہ تفرقے میں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عصمت بخشی ہے، اسی 5 دن پاک کی نسبت سے آپ کو دین ملا ہے۔ دین کے 5 ارکان آپ کو ملے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ کس کی نسبت ہے؟ آپ کو نمازیں 5 ملی، فجر نماز پڑھتے ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کس سے 5 کی نسبت ہے؟ تمہیں خدا نے مانگنے کے لیے، اپنی ذات سے مانگنے کے لیے ہاتھ دیے، ان ہاتھوں پہ غور کرو، اگر دائیں ہاتھ دیکھو تو 1 2 3 4 5، پھر اس ہاتھ کی نسبت دیکھو کہ خدا کی ذات نے 5 تن پاک کو، حضور کے گھرانے کو اپنے لیے بنایا اور پھر ساری کائنات کو ان کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے محبوب
تجھے میں نے اپنے نور سے تخلیق کیا اور پھر تیرے نور سے کائنات کو تخلیق کیا۔ اس ہاتھ کو ہم نے ان 5 تن پاک کا صدقہ مانگنا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو خود خدا فرما رہا ہے کہ ان 5 کا صدقہ جو مجھ سے مانگتا ہے اسے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ جب وقت آیا تو اسی کملی والی ذات کی سرکار کا صدقہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، پھر آدم علیہ السلام کی بھی توبہ کی۔ وہی بات یاد آئی کہ یہ محبوب ہے جو سردار ہوتا ہے، اور جب اس کا نام آتا ہے باپ کا نام لو باقی سب کا نام ساتھ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا گھر پورا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو ان کا صدقہ مانگیں اور کبھی ہاتھ پہ غور کریں آپ کا دایاں ہاتھ کیا کہہ رہا ہے۔ اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوم یہ انگوٹھا ہے، سردار کی جگہ پہ ہے انگوٹھا۔ دیکھو خدا کی ترتیب، خدا کی تخلیق دیکھو، اپنی ذات کو صرف دیکھو۔ تمہیں کسی اور کتاب کی طرف ابھی بعد میں جانے کی ضرورت ہے، پہلے پڑھو اپنی کتاب۔ کیا اس کتاب میں کوئی فرق رکھا ہے اللہ نے؟ نہیں رکھا۔ اول انگوٹھا ہے، انگوٹھا سرداری کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں، گھر میں، باہر میں، زمین پر، عرش پر، ہر جگہ سرداری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی ہے۔ دوم یہ ہماری انگلی ہے، شہادت کی انگلی۔ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اول شہادت کس نے دی؟ ماشاءاللہ، پوری محفل کہہ رہی ہے حضرت علی کرم اللہ۔ کتنے صاحب معرفت اور ذوق والے لوگ بیٹھے، میں نے ابھی نہیں بولا، سب کہہ رہے ہیں حضرت علی اشہد ان لا الہ، سب لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب نے پڑھا۔ اور علی پاک نے کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ کسی عدالت سے جا کے پوچھنے آپ، وٹنس کون کر سکتا ہے؟ چشم دید جس نے آنکھ سے دیکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، گھر میں ہیں، مولا کائنات آنکھ کھولتے ہیں، کس کی جوڑی میں؟ محمد عربی کی۔ تربیت کس کی؟ محمد عربی کی۔ گھر میں کس کے ہیں؟ حضور کے پیچھے پیچھے، غار حرا کی طرف ہو، کسی جگہ ہو۔ ایک دن حضرت ابو طالب علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چھوٹے بھائی وہ بھی پیچھے ویسے ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا بیٹو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لگے رہو۔ یہ تربیت ہے۔ اور پھر وہی تربیت بولی جس دے نال میں نیوں لگایا، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دے نال میں نیوں لگایا اسے جی میں ہوئی، رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ بھی رانجا ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں جس نے مجھے دیکھا اس نے علی کو دیکھا، جس نے علی کو دیکھا اس نے گواہی وہ دے سکتا ہے جو چشمدید گواہ ہو۔ دوسری انگلی کی بات ہوئی، شہادت کی انگلی مولا کائنات سے نسبت۔ دیکھو اپنی تحریک کو۔ اور دوستو ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ جو کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، وہ بیچارے کیا ہم نے ان تک جا کے ان کو یہ دعوت دی کہ پڑھو اپنی کتاب؟ تم تو خود، تمہاری تو ذات ہمارے دین کے مطابق ہے، تم تو ہمارے بھائی ہو، کیوں غیر بنے بیٹھے ہو؟ کیا یہ کسی نے دعوت دی؟ نہیں، مسلمان آپس میں تفرقے میں پڑ گئے، میں سنی ہوں، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے۔ کیوں بھائی؟ کبھی غور کرو، اپنی ذات پہ غور کرو۔ نہ تم سنی ہو، نہ تم شیعہ ہو، نہ تم وہابی ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم صرف آقا کے غلام ہو۔ یہ تمہاری پہچان ہے۔ یہ ٹکڑے ہیں، جو ٹکڑے
چلا گیا وہ بٹ گیا. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جس کو عذاب دینا چاہتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. یہی 5 انگلیاں ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو کیا یہ کر سکتی ہیں، اور اگر یہی 5 انگلیاں ایک ہو جائیں تو سب کچھ کر سکتی ہیں. یہ ہے ٹکڑے ہونے کا نقصان. اس کے بعد دوستو شہادت کی انگلی کے بعد یہ ہماری درمیان والی انگلی ہے جناب سیدہ کائنات. کائنات کا مرکز، آپ کا نام فاطمہ ہے، فاطر السماوات والارض، کہ جس نسبت سے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں اس نسبت سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نام رکھا گیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ کونین، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ تحقیق. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ نعرہ تحقیق حق جاریہ. الحمدللہ مجھے ٹائم ملا، آج میلاد کا پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالی یہ یاروں کی حقیقت اور اہل بیت کی حقیقت، الحمدللہ نانا دادا کا فیض ہے، انہیں کے قدموں کی خاک ہے، میرے پاس کچھ نہیں. یہ بالکل تفریق ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. ایک سلیم بن قیس نے کتاب لکھ کر مسلمانوں کو تفرقوں میں ڈال دیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. اگر کہیں ناراضگیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی مسائل انشاءاللہ پتہ ہے ہمیں، اور جہاں اصلاح تھی وہ بھی پتہ ہے. یہ قوم کو بانٹنے والے لوگ، یہ دین کو بیچنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی ذات نے فرمایا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. یہ وہ ملا جو پیسے لے کر تقریریں کر رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، انہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، مسلمان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حالانکہ خدا نے کہا کہ ایک ہو جاؤ. کس نے کیا؟ جس کی جیب نہیں گرم ہوتی. تھوڑی سی محفل ہو اور نہ لوگ بول رہے ہو تو کس طریقے سے. میں نے محفل میں جا کر یہ اسٹیج پہ بیٹھنا چھوڑ دیا ان لوگوں کی، یہ جو پروفیشنل پیشہ ور لوگ ہیں. کیوں کہ کہتے ہیں بار بار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھائی تیرے خود کہہ دے گا سبحان اللہ، تم نے کیا مصیبت ڈال دی ہمیں؟ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اور سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، پیسے نہیں دے سکتے تو سبحان اللہ ہی کہہ دو. لو پیغام پیسوں کا دینا ہے اور کہہ رہے سبحان اللہ کو، دل خود کہتا ہے سبحان اللہ. جب تعریف ہوتی ہے تو دل تو خود پکار اٹھتا ہے. ہم کیوں نہ کہ حضور کی ایک کتاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب کوئی بھوکے کو خوراک ملے تو وہ خود ہی کہتا ہے الحمدللہ. تو بھوکے کو کیا کہو گے جس کو خوراک ہی نہیں ملی ابھی؟ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہے ہیں. مرکز ہیں، کس طرح مرکز ہیں؟ ایک طرف نبی اور علی ہیں، یہ دیکھ لو اپنے ہاتھ کی طرف. سب دوست اپنے اس ہاتھ کے پہلے صفحے کو پڑھ لیں. میرے دوستو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے سے کس طرح ہمیں قریب کیا، اور اللہ نے اس گھرانے کی ذات پہ ہم سب کو تحلیق کیا. یہ قربت اور تحلیق کا سفر ہے. اسے دیکھو اللہ تحلیق کر رہا ہے، کس کو سامنے رکھ کر؟ حضور کی ذات کو. حضور کی ذات سے پانچ پاک کی ذات ظاہر ہو رہی ہے، اور اس پانچ پاک کی ذات پہ کائنات کا ہر فرد اسی صورت میں موجود ہے. کیا دوستو کسی انسان کی 5 انگلیاں نہیں ہیں؟ دائیں ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی، اس کے پاؤں کی، دائیں بائیں کی، اس کے چہرے کے نشانات 5 نہیں ہیں؟ 1 2 3 4 5. اس کے جسم کے اعضاء 5 نہیں ہیں؟ 1 2 3 4 5. تو غور کرو، اللہ کی ذات بھی قرآن پاک میں فرما رہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی ذات فرمائے گی پڑھ آج اپنی کتاب، آج اپنی کتاب پڑھ. کافی ہے تیرا صاف کرنے کو تیرا نفس، کہ جن کی تو کاپی تھا، جو تیرے اصل تھے، کیا زمین پر جا کر تو نے اقرار کیا کہ میں ان کے ماننے والا ہوں؟ اگر ایک اقرار ہم نے دل سے کر لیا ہے تو خدا گواہ ہے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جنت عطا کرے گا. اور اگر کسی نے یہ اقرار نہیں کیا تو وہ غافل ہے، خواہ وہ کسی
مدرسے کا عالم ہے یا کوئی مفتی ہے جسے یہ پہچان نہیں ہوئی من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، وہی غافل ہے۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی بات چلی، آپ درمیان میں ہیں، آپ اس سے آگے دیکھیں کیسا خدا کی ذات نے نظام رکھا ہے۔ انگوٹھے کو دیکھو تو بالکل سرداری کی جگہ نظر آتا ہے، شہادت کی انگلی کو دیکھو تو بالکل شہادت کی جگہ پہ نظر آ رہی۔ ایک طرف مولا کائنات کو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہے، اور دوسری طرف آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ کیسا یہ نظام ہے، یہ دیکھو، یہ ہے علی درمیان میں، یہ ہے حضور مولا علی کے سردار جناب سیدہ کائنات آپ کو عطا۔ اب ان دونوں کے ملنے سے لوگ کہتے ہیں سید کون ہے؟ میں نے کہا ہاں دوستو بہت اچھی بات آپ نے کی، ہم ہر کسی کو سید نہیں مانتے۔ کوئی بن گیا ہے، کسی نے شجرہ بنا لیا ہے، یا جس طرح بھی ہو گیا وہ اس کا نظام، وہ جانے اس کا خدا جانے، ہمیں اس پہ کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ لیکن حقیقت میں سید ہے کون؟ نبوت اور امامت کا ایک ہونا، نبوت اور امامت کا، اور پھر ایک ہو کر وہاں سے تحلیق ہونا۔ وہ تحلیق کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ انگلی میری بڑی ہے، بڑی انگلی امام حسن علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ یار خدا بنا رہا ہے، کسی بندے نے تم بنایا، اب خدا سے لڑائی؟ واہ بھائی واہ، واہ مسلمانہ، تو رب نال بھی لڑائی شروع کر دی کہ رب اس گھر دی شان نو ودا رہا ہے، اس گھر دی شان دے اوتے ساری شاناں ظاہر کر رہا ہے، اور اسی کون ہاں کہ ربا تو کری جا مننا اسی بھائی۔ پھر رب نال لڑائی ہو گئی، جن نے رب نال دشمنی لے لی وہ اسی کی کر سکتے ہیں۔ دیکھو اگلی بات، چھوٹی انگلی اے چھوٹی انگلی جناب امام حسین علیہ السلام صاحب چھوٹے، میں گل کر رہا سا کہ جدوں اسی منگنا ہے رب دے کولوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح وسیلہ منگیا سی، اے ہاتھ جدوں چکنا ہے تے اے تے غور کرنا ہے، اے تے غور کرنا ہے کہ اے ہاتھ سانو بول کے کی کہہ رہے ہیں۔ اے دی ایک ایک انگلی دے اوتے اگر شروع کر دیا، میں موضوع اہل بیت وال آیا سی، کیوں آیا سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شروع ہوئی سی اور گل 14ویں دے چل تے آ گئی سی، وہ 14 دے لفظ دے اتوں گل ادھر نہیں ٹری سی۔ ہوں پھر میں واپس انشاءاللہ 14 تے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ موضوع پھر اور پاسے کھلتا جا رہا ہے۔ تاہا دی بات ہو رہی سی قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں ہی حضور کا نام ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے دوست مل جل گئے، مل جل گئے۔ میں ایک محفل گیا تھا پیچھے، وہ بندہ بڑا بڑا انہوں نے لیا کے پایا سی جڑا مہمان خصوصی، تو میں اس سے پہلے عرض کی سی کہ یار درود پورا نہیں پڑھیا کرو، نال سارا بادہ سمجھایا سی، تو وہ بیٹھے ہیں تو پھر وہ ادا درود صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا بھائی جڈا بھی بڑا ہے درود بڑا کرو، میں دوست درود پورا پڑھا ہے، انہیں تبلیغ ہوئی، تو تبلیغ کا اثر کی ہویا کہ بڑا بندہ ویکھ کے تبلیغ نہ کریے، تو بھی حضور تو بڑا نہیں، درود پورا پڑھو۔ درود پورا کی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میرا نام لیا جائے تو میرے تے درود نہ پڑھو تو سب کو بڑا کنجوس ہوئی، اور ایک ہی گل تے بھی عمل کر لو گے حضور مہربان، اللہ مہربان۔ 14 تاہا، تاہا دی گل ہو رہی، تا 9 عدد نے دے، تا دے 9 عدد نے، ہا دے 5، اور پوری کائنات دا عدد کٹو، اے زمین جڑی 9 دا عدد نکلتا ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ کو زہرا سلام اللہ تعالیٰ نے حضرت 9 عدد، ہا 5، 9 دے 5 دوستو کنے ہوندے نے؟ 9 دے 5 14۔ اللہ دی ذات ہماری ہے 14ویں کے چاند، میرے تے نہیں یقین، کشف الوجود کرو،
داتا علی جوری سرکار کی کتاب کا ترجمہ کو اسناد قادری صاحب نے کیا ہے، انہوں نے نام لکھا کہ اے 14 دے عدد حضور دی ذات پاک، اے 14ویں کے چاند، رب پہلی دا چاند کیوں نہیں کہہ سکتا؟ دوسری دا چاند نہیں کیا؟ 14ویں دا چاند ماہ کامل ہوندا وے کہ جدے وچ کوئی ہن کمی باقی نہیں رہ گئی، چاند پورا ہو گیا وے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا دے معزز ساڈے سب دے سر دا تاج نبیاں دی ذات ہے، تمام انبیاء آئے لیکن ماہ مکمل نہیں ہویا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی آمد نال ہی چاند مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں دے دین بھیجا، میری ذات دے اوتے اس دین نو مکمل کر دیا۔ 14 دا عدد کون دے رہا ہے؟ اللہ دی ذات دے رہی ہے۔ 14ویں تو اگے چاندی ہن اگے بدائی نہیں ہو لکھائی، ہن انہوں وہ بعد زوال ہے، جنہوں اسی اپنے 5 کہنے ہیں کہ وہ بعد چاند زوال میں آ جاتا ہے، زوال دے دن شروع ہو جاتے ہیں، عروج دے دن وہ مکمل ہو گئے، کتنے جا کے 14 دے 14 ہوتے حضور دی ذات پاک نو اللہ تعالیٰ نے بلندی جدو عطا کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تلقی فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسط دو نام محمد، آخر نام محمد، وکلو نام محمد، کہ ایک تو لے کے 14 تک جنہوں دیکھو محمد ہی محمد ہے۔ خواہ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، مولا کائنات نے، امام حسن حسین نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، یا امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، محمد امام علی رضا نے، محمد تقی علی نقی نے، امام حسن عسکری نے، یا امام مہدی نے، تمام کے تمام محمد ہیں، اور 14 پہ بات مکمل کی، اور خدا نے باقی سب کچھ راز میں چھوڑ دیا، کہا لو تم پر میں نے کتاب مکمل کی، تم پر میں نے کتاب مکمل کی، اب یہ میرا راز ہے کہ جب بھی سجدے کی صورت آئے تو فوراً جھک جایا کرو۔ تو جب ہم نے سجدوں کی تعداد مکمل دیکھی تو وہ بھی 14 ہی نکلی۔ کا دین مکمل ہے، یہ آپ کی ذات کا مقام ہے کہ آپ 14ویں کا چاند ہیں۔ یہ قرآن مکمل ہے کہ اس میں بھی 14 میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب اگر تم کتاب پڑھو گے تو یہ 14 تمہیں نظر آئیں گے، اگر ذات پڑھو گے تو تمہیں یہ 14 نظر آئیں گے، اگر ان دونوں کو دیکھو گے تو دونوں طرف 14 ہی 14 نظر آئیں گے۔ اب اس سے آگے کوئی عروج نہیں ہے، اگر کوئی اس سے آگے عروج ڈھونڈتا ہے تو اس کو زوال ہی زوال ہے۔ تو ذات اور کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری خطبے کے بعد تشریف لاتے ہیں، خم غدیر کا واقعہ ہے۔ خم غدیر میں ابو الحسنات قادری صاحب داتا علی حجویری سرکار دے بالکل نال پرلے پاسے انہاں دی قبر انور موجود ہے۔